السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس. آج ہم چیپٹر نمبر 11 نوائز ان دا انوائرمنٹ ماحول میں شور کی ٹرانسلیشن کریں گے. لیٹ اسٹارٹ. نوائز پولیوشن از ڈیفائنڈ ایز اینی فارم آف نوائز دیٹ ڈسٹرب دا نارمل فنکشننگ آف لائف. شور کی آلودگی کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ شور کی کوئی بھی شکل جو زندگی کی عام کارگزاری کے تسلسل کو منقطع کرتی ہو. If left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans as well as animals. اگر اس کو روک تھام کیے بغیر چھوڑ دیا جائے تو اس کے انسانوں اور جانوروں کے دل و دماغ پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress, nuisance in Pakistan. شور کی آلودگی پاکستان میں بے چینی، کھنچاؤ اور برہمی کے سب سے زیادہ بڑے ذرائع میں سے ایک ہے. In urban areas and big cities, noise pollution has reached dangerous levels. شہری علاقوں اور بڑے شہروں میں شور کی آلودگی خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے. For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. مثال کے طور پر تحفظ ماحولیاتی ایجنسی پنجاب کا ایک سروے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لاہور میں شور کی آلودگی 91 ڈیسیبلز تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 75 ڈیسیبلز قابل قبول ہے. It means that the mental and physical health of so many people is already at risk. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اتنے زیادہ لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پہلے سے ہی خطرے میں ہے. The major cause of noise pollution in Pakistan are road traffic, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. پاکستان میں شور کی آلودگی کے سب سے بڑی وجوہات سڑک کی تعمیراتی مقامات، برقی آلات کا لاپرواہی سے استعمال اور بلند تقاریر کے طور طریقے ہیں. Noise coming from different modes of transport, vehicles, airplanes, trains, ships proves to be highly stressful for human communities. ٹرانسپورٹ جو گاڑیوں، ہوائی جہازوں، ریل گاڑیوں اور بحری جہازوں پر مشتمل ہے، ان سے مختلف انداز سے آتا ہوا شور انسانی گروہوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. This has given rise to immense noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. شہری علاقوں میں آبادی میں اضافے اور ترقی سے گاڑیوں کی ٹریفک میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اس سے زیادہ تر ڈرائیوروں کے ناجائز ہارنوں کے شور کی شکل میں شور کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد شور کی آلودگی کی سب سے زیادہ وجوہات ہم پائے جاتے ہیں، جب ٹریفک میں ڈرائیورز زور زور سے ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، ویٹ نہیں ہے، اور ہمارے ادھر بہت زیادہ شور کی آلودگی، نوائز پولیوشن بہت زیادہ ہے. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable sources of noise pollution. ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کے قریب رہائشی کالونیوں میں بہت زیادہ اضافے نے بھی رہائشیوں کو شور کی آلودگی کے مستقل اور ناگزیر ذرائع کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ تعمیراتی جگہوں پر ہونے والا کام ہے. وہ مشینوں کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے نا، اس لیے انہوں نے اس کو بھی وجوہات میں کاؤنٹ کیا ہے. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. شہری علاقوں میں تعمیراتی کام عموماً آہستہ اور وقت لیوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکل کا سامنا بھی ہوتا ہے.
The transport and equipment used at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. ٹرانسپورٹ اور آلات میں جو تعمیراتی جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں ان کی سخت اور چیرنے والی آواز شور کی آلودگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. It not only disturbs the general public but also affects construction workers by causing mental fatigue. یہ نہ صرف عام لوگوں کو پریشان کرتا ہے بلکہ تعمیراتی کاریگروں کو ذہنی تھکن دے کر متاثر بھی کرتا ہے. Use of technology in another cause of noise pollution. ٹیکنالوجی کا استعمال شور کی آلودگی کی ایک دوسری وجہ ہے. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. مثال کے طور پر موبائل فون، بجلی کے جنریٹر، میوزک سسٹم اور ٹی وی کا بے جا استعمال وقتاً فوقتاً پریشان کن بنتے جا رہے ہیں. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent mode when they enter offices, hospitals, schools and colleges. لوگ عموماً جب دفاتر، ہسپتالوں، اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنے موبائل بند نہیں کرتے یا اسے سائلنٹ موڈ پر نہیں کرتے، خاموش نہیں رکھتے. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. وہ رہائشی علاقوں میں بھی بجلی کے جنریٹر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور دوسری رہائشوں کو بے آرام کر دیتے ہیں. Moreover, listening to loud music or watching TV on a loud volume is another source of noise pollution. مزید برآں تیز میوزک کا سننا یا ٹی وی لاؤڈ والیوم پر دیکھنا شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ ہے. For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of these careless actions. اس کے لیے لوگوں کو خود میں کچھ شہری ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے ان کی لاپرواہ افعال کی وجہ سے تکلیف میں نہ پڑیں. Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ انسانی صحت پر منفی اثر بھی ڈالتی ہے یا رکھتی ہے. It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. یہ جارحیت، فشار خون، دباؤ کا بلند لیول، سماعت کا نقصان، بے چینی، افسردگی اور بے خوابی کا باعث بن سکتا ہے. Insomnia can further lead to anxiety, bad temper and emotional stress. بے خوابی مزید کر بدمزاجی اور جذباتی دباؤ پر منتخب ہو سکتی ہے. In addition, noise pollution can seriously affect the learners. مزید برآں شور کی آلودگی لرنرز پر بھی کافی زیادہ سنجیدہ اثر رکھتی ہے. This gives them unnecessary mental and physical tension. یہ انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی کھنچاؤ دیتی ہے. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. پاکستان میں شور کے لیول جو مختلف ذرائع سے آ رہا ہے کو کم کرنے کی سخت ضرورت ہے. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. شور کے ناجائز لیولز کو قابو میں رکھنے کے لیے حکومت کو تیزی دکھانی چاہیے اور مختلف ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے. For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. مثال کے طور پر پنجاب تحفظ ماحول ایجنسی سفارش کرتی ہے کہ رہائشی کالونیوں میں شور کا لیول
55 डेसिबल के इर्द गिर्द और तजारती इलाकों में 75 डेसिबल हो। These figures must be strictly enforced by the government. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. मज़ीद बरां हुकूमत को ट्रैफिक के बलारकात बहाव को यकीनी बनाना चाहिए। शोर खारिज करने वाली गाड़ियों को का सड़क पर आना रोक दे। जहां ज़रूरी हो वहां नॉइस बैरियर का इस्तेमाल और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए तामीराती कामों में तेज़ी लाए। रहायशी सोसाइटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, क़वाइद मजबूत बनाएं। Also, the residential societies should come forward, frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. Office, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones on campuses for better noise management. रिहायशी सोसाइटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, क़वाइद मजबूत बनाएं और उन्हें अपने इलाकों में गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अवामिल की जांच पड़ताल के लिए लागू करें। शोर के बेहतर बंदोबस्त के लिए दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों को अपने अपने कैंपसेस पर मोबाइल फ़ोन्स की इस्तेमाल की सख्ती से ममानत कर दी जाए। Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. मज़ीद बरां लोगों की अपने इलाकों में ऊंची आवाज़ में बोलने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। Noise pollution is a serious issue and need more attention at local and state level. शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है और इस पर मकामी और रियासती सतह पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। People must develop more awareness about the dangerous impact of noise on human health. लोगों को शोर के इंसानी सेहत पर ख़तरनाक असरात के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही हासिल करनी चाहिए। It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of this irritant in the environment. इस माहौल में शोर के परेशान कुन गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचने के लिए बहुत ज़्यादा शहरी सूझबूझ और ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। Only then our country would be a much quieter and much more beautiful place to live in. सिर्फ इस सूरत में हमारा मुल्क रहने के लिए ज़्यादा पुरसुकून और पुरअमन जगह होगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चैप्टर नंबर 9 नॉइस इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर की ट्रांसलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।